الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، رمضان اور قرآن کے نام سے ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام اس ماہ برکت میں اور اس مبارک مہینے میں اور اس پروگرام کی آج کی اس ملاقات میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ماہ رمضان سے متعلق بہت سارے احکامات کا کیا ہے ذکر فرمایا، اور رمضان سے متعلق ہی ایک اہم عبادت، اور یہ عبادت کا ایک خاص تعلق رمضان کے آخری عشرے سے ہے، اور وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف ایک بہت ہی عظیم اور ایک بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت جو کہ صرف اہل اسلام کے درمیان نہیں پائی گئی، بلکہ پچھلی جو اقوام گزری ہیں ان کے یہاں بھی یہ عبادت کیا ہے موجود تھی۔ جاہلیت میں بھی لوگ، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت میں لوگ نظر مانا کرتے تھے اعتکاف کے لیے، اور اعتکاف کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لینا۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو، یعنی شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ کہ بندہ چاہے مرد ہو یا عورت اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں روک کر کے رکھے۔ مسجد میں اپنے آپ کو روک لینا اور باہر نہ نکلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اسے کیا ہے اعتکاف شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی عورتوں سے مباشرت، ہم بستری نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں رہو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت، اس عبادت سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ہے ذکر فرمایا۔ غور کریے، یہی کہنا ہے کہ قرآن کا ایک گہرا رشتہ رمضان سے ہے۔ صرف رمضان کی فضیلت اور رمضان کے روزوں سے متعلق باتیں قرآن مجید میں موجود نہیں، بلکہ رمضان کے روزے سے متعلق ہے، ماہ رمضان میں دعا کرنا اس سے متعلق ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا معاملہ، اعتکاف کا بھی ذکر آیات سیام ہی کی کیا ہے بعد اعتکاف کا ذکر ہوا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں رہو۔ اس آیت کریمہ سے ایک اہم مسئلہ جو اخذ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اعتکاف اگر پایا جائے تو وہ صرف اور صرف کیا ہے مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اعتکاف کی جو جگہ ہے، مقام اور جگہ، وہ مسجد ہے۔ مسجد کے علاوہ اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت گھر میں یا کسی اور جگہ اس نیت سے اپنے آپ کو روکے کہ اس جگہ اپنے آپ کو روک کر
اعتکاف کر لیں اور باہر نہ نکلیں، دنیاوی مشغولیات مصروفیات سے اپنے آپ کو دور رکھ کے اللہ کی عبادت کے لیے، تو شریعت کی اصطلاح میں اسے کیا ہے، اعتکاف نہیں کہا جا سکتا۔ اعتکاف اگر کسی کو کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، مسجد ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہ اس پورے روئے زمین پر وہ مسجدیں ہیں، اور یہ ایک اہم عبادت اعتکاف۔ تو اس عبادت کی ادائیگی، اس عبادت کو انجام دینے کے لیے سب سے زیادہ جو محبوب پسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس پورے روئے زمین میں اور مسجدیں ہیں، تو مسجد ہی اس کے لیے کیا ہے، منتخب کیا جائے، نہ کہ کسی اور جگہ پر بیٹھ کر کیا ہے کوئی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف کرو، مسجد حرام کو پاک صاف کرو۔ کس کے لیے؟ مسجد حرام کو، کعبہ کو پاک صاف کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی۔ تو ادھر بھی یعنی مسجد حرام کی طرف اشارہ کہ اسے پاک صاف کر دیا جائے شرک سے اور دیگر اور جو ہے چیزوں سے، پاک صاف اس لیے کیا جائے تاکہ لوگ ادھر طواف کریں اور لوگ اعتکاف بھی کریں۔ تو اعتکاف کی جگہ بتائی گئی وہ مسجد ہے، اور اس سے قبل آیت گزر چکی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی عورتوں سے مباشرت ہم بستری نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہوں۔ تو اسی لیے حضرات، اعتکاف ایک اہم عبادت جس کا تعلق خاص طور پر ماہ رمضان کے آخری عشرے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ، یعنی جس رمضان کو آپ نے پہلی دفعہ اعتکاف کیا، اس کے بعد جتنے رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے پابندی کے ساتھ۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں، جیسے کہ امام زہری رحمہ اللہ، کہ تعجب اس بات پر ہوتا ہے مجھے کہ لوگوں نے اعتکاف جیسی سنت عمل کیا ہے ترک کر دی، اسے اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت اعمال ہیں ان کی پابندی کبھی کبھار کیا کرتے، اور بعض دفعہ اسے کیا ہے ترک بھی کر دیتے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ عمل واجب ہے۔ فرماتے امام زہری کہ مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے، حیرانگی ہے مجھے اس بات پر کہ لوگوں نے اعتکاف جیسی ایک اہم عبادت جو کہ سنت مستحب ہے، اسے کیا ہے ترک کر دیا، اسے اہمیت نہیں دیتے۔ بہت ہی قلیل لوگ ہیں جو اعتکاف کرتے ہیں، حالانکہ فرماتے ہیں امام زہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت اور مستحب اعمال ہیں آپ کا معمول تھا، اس کو کبھی کبھار کیا کرتے، اور کبھی بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ترک بھی کر دیا کرتے تھے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ سنت عمل ہے۔ سوائے اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی، اور آپ کی دنیا سے رخصت اور وفات پا جانے کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اس سنت کو کیا ہے باقی رکھا، اور پابندی کے ساتھ ازواج مطہرات بھی کیا ہے اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو الغرض کہنا یہ حضرات کہ اعتکاف ایک اہم عبادت جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں انجام دی جائے۔ اس اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفے سے مراد کہ کیوں اعتکاف کیا جاتا ہے، کیا مقصد ہے اس میں؟ اگر دیکھا جائے محترم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا اور اچھی طرح اس بات کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر شب قدر ہے، اور یہ ایک رات جس کی عبادت 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت خیر من 1000 شہر، اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ہے۔ کون سی رات ہے بالتحدید
اور متعین کرنا یہ غیر مناسب ہوگا۔ تو اسی رات کی تلاش کے لیے اور اسی رات کی خیر و فضیلت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ دنیا کی مشغولیات اور مصروفیات کو، دوسرے اور بھی کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر دیتے، اور رمضان کی آخری 10 دن ہو یا رات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ کر کے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، مکمل رمضان کا آخری 10، تاکہ بالکل اپنے آپ کو فارغ رکھے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیونکہ اگر اپنے آپ کو اس طرح فارغ نہ کرے، اس طرح اہتمام نہ کرے، تو بہت ہی ممکن ہے کہ جب باہر رہے تو بعض دفعہ انسان سستی، کاہلی کا شکار ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان اہل و عیال کے درمیان رہ کر کسی اور آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اور اس طرح فارغ نہیں ہو پاتا جس طرح اعتکاف میں بندہ فارغ ہو کر، یکسو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت اور اس رات کی برکت حاصل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے رمضان کے آخری 10 میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہی معمول ازواج مطہرات کا، صحابہ کرام کا، آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہی معمول رہا صحابہ کرام کا، سلف صالحین، اور آج تک مسلمان جو اعتکاف کرتے ہیں۔ تو یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ان راتوں کو مسجد میں اپنے آپ کو روک کر، مکمل آخری 10 میں اور آخری 10 کی راتوں میں اپنے آپ کو مسجد میں روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ آخری 10 کی راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اس کی فضیلت ہمیں کیا ہے، حاصل ہو جائے۔ دنیا کی مشغولیات سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اور مشغول رکھنے کے لیے، اس مقصد کے لیے کیا ہے، اعتکاف پایا گیا ہے۔ اعتکاف کی کیا ہے، مشروعیت۔ اسی لیے محترم ناظرین، اس سنت پر اگرچہ یہ عمل فرض اور واجب نہیں، لیکن یہ ایک سنت ہے اور ایک بہت ہی اہم عمل ہے، بہت ہی اس کی پابندی ہمارے اسلاف نے کی ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ، یہ شوق پایا جانا چاہیے کہ رمضان کے آخری 10 کی راتوں میں ہم اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اعتکاف کے غرض سے، اور مسجد میں اپنے آپ کو لا کر کے کیا ہے، آخری 10 روک لیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیں، مسجد کے باہر نہ نکلیں۔ معتکف شخص جو اعتکاف میں ہے، اسے کیا کچھ کرنے کی اجازت ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اسے اپنے آپ کو کیا ہے، روکنا ہے، منع ہے، اس پر ممنوع ہے اس کے لیے۔ اصل اور بنیادی بات یہ سمجھنی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں، چاہے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، بندہ اگر آرام کرتا ہے، آرام کرے، لیکن آرام کے ساتھ ساتھ جب بھی وہ بیدار ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ توبہ استغفار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعا ہے، نفلی نمازوں کا کیا ہے، اہتمام کرے، اور مسجد کے باہر بلا ضرورت نہ نکلے، مسجد کے باہر بلا ضرورت نہ نکلے۔ یعنی باہر کا منظر دیکھنے کے لیے مثال کے طور پر، یا باہر ایسے تفریح کے لیے اس طرح نکلنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مسجد کے باہر نکلنا ہے تو ضرورت کے لیے، اور ضرورت کے لیے بھی نکلے تو قدر ضرورت نکلے، اسے حاجت ہے، حاجت کے لیے نکلے، بیت الخلاء جائے، بیت الخلاء سے فارغ ہو کر وضو کر کے مسجد میں داخل ہو جائے۔ غسل کی ضرورت ہے، جنابت لاحق ہوئی، احتلام ہو گیا، اسے فوری طور پر نکلے اور غسل کرے، غسل کا اہتمام کرنے کے بعد مسجد میں کیا ہے، لوٹ آئے۔
کھانے پینے کی ضرورت ہے تو مسجد کے باہر نکلے، اس کے صحن میں بیٹھ کر، اس کے برآمدے میں بیٹھ کر کھائے پیے، اس کے بعد پھر کیا ہے مسجد میں کیا ہے لوٹ آئے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے اس کو کوئی لا کر کے دے، کوئی شخص ایسی مدد کرنے کو نہیں، یا کوئی اور مجبوری پیش آ سکتی ہے، نہانے دھونے کا معاملہ ہے، جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے ادھر غسل کا برابر انتظام نہیں، تو ایسی حالت میں قدر ضرورت اپنے گھر جانا چاہے اگر قریب میں ہے، یا سب سے قریب جگہ جہاں پر اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس قریب جگہ پر جا کر کے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے مسجد میں کیا ہے لوٹ آئے، ادھر جا کر کے بیٹھنا باہر نکل کر اور وقت گزارنا یہ کیا ہے درست اور مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوا کرتے تھے آپ گھر نہیں آتے الا کہ اگر کوئی حاجت کوئی ضرورت ہوتی شدید ضرورت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھا نہیں کرتے، بلکہ گزرتے ہوئے اپنی حاجت کے لیے جو داخل ہوئے ہیں ضرورت کے لیے گزرتے ہوئے وہ ضرورت پوری کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر سے نکل کر مسجد میں پھر کیا ہے داخل ہو جاتے، اور چلتے ہی چلتے آپ حال چال گفتگو کر لیا کرتے، لیکن بے تکلفی جیسے عام دنوں میں پائی جاتی ہے گفتگو، وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حالت اعتکاف میں جب گھر میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح حالت اعتکاف میں اگر گھر کے افراد مسجد میں جانا چاہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، تو جا سکتے ہیں ملاقات کے لیے، بات چیت کے لیے، اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں، جیسے کہ حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھی اعتکاف کی حالت میں، ان سے کیا ہے ملاقات بھی کیا ہے کیا کرتی تھی، لیکن زیادہ دیر وقت ادھر گزارنا یہ بھی غیر مناسب ہے، حال خیریت لے کر کے واپس آ جائے لوٹ آئے۔ اور آج اگر دیکھا جائے محترم ناظرین، اگرچہ یعنی بندہ شاید اعتکاف سے باہر نہ نکلے، لیکن کچھ ایسے آلات ہمارے ہاتھوں میں ہیں، موبائل فون وغیرہ ہیں، تو اس میں اگر بندہ مشغول رہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی لا یعنی بے فائدہ کاموں میں ہیں، اس سے بھی اجتناب کرے، قدر ضرورت کیا ہے اسے استعمال کرے، ورنہ اسے ایک کنارے رکھ دے اور یکسو ہو کر مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ یہ ایک اہم سنت اور ایک اہم عمل ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھوں کو اس عمل یا اس اہم عمل اعتکاف پر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ ہمیں کیا ہے توفیق دے، اور جو کوئی اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو کیا ہے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔